اس ویڈیو کو دیکھنے سے زیادہ تمہیں سننے پر دھیان دینا ہوگا۔ ریئلائز کرو تمہارے 1000 سبسکرائبر اور 4000 واچ ٹائم کمپلیٹ ہو گیا اور فائنلی تمہارا چینل مونیٹائز ہو گیا، اور اب تمہیں لگتا ہے کہ اب تو پیسہ ہی پیسہ ہوگا، بٹ ریئلٹی میں تم ایک ایسے ٹریپ میں پھنس چکے ہو جس سے اب نکلنا یا پھر اس میں رہنا دونوں ہی تمہارے لیے بڑی پرابلمس ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹریپ ہے جو تم سے امپاسبل چیزیں کرواتا ہے۔ بلیو می، تم جس طرح یوٹیوب کے بارے میں سوچ رہے ہو سچ اس سے کافی الگ ہے، اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ بس ویڈیوز بنانی ہے اور پھر ویوز ملیں گے، اس کے بعد ایڈ ریونیو کا کام شروع اور تمہاری لائف تو سیٹل ہو گئی۔ ہر کریئٹر کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ وہ ایک دن اپنی ریگولر جاب چھوڑ کر صرف یوٹیوب کے ذریعے پیسے کما سکے، اور آخر کار دنیا بھر کے کریئٹر اسی پلیٹ فارم پر اپنا کیریئر بنا رہے ہیں۔ لیکن جو چیز زیادہ تر لوگ نہیں سمجھ پاتے وہ ہے یوٹیوب سے پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ یوٹیوب کا ایڈ ریونیو سسٹم تمہیں ایک ایسے ٹریپ میں ڈال دیتا ہے جہاں تمہیں لگتا ہے کہ پیسے آ رہے ہیں، بٹ ریئلٹی میں تم ایک ایسے ایلیوژن کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہو جو تمہیں کبھی پوری طرح آزاد نہیں ہونے دے گا۔ تم ہر دن محنت کرتے ہو، نئے آئیڈیاز ڈھونڈتے ہو اور ایڈیٹنگ پر دن رات کام کرتے ہو، بٹ جیسے ہی تمہارا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے تم اس ٹریپ میں پھنس جاتے ہو۔ سٹارٹنگ میں تم ایکسائٹڈ ہوتے ہو اور اپنی ویڈیوز پر چلنے والے ایڈ کو دیکھ کر سوچتے ہو کہ بھائی اب تو ایڈسن سے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ پہلا ڈالر جو تم اپنے اکاؤنٹ میں دیکھتے ہو اس ٹائم کی ایکسائٹمنٹ کی بات ہی الگ ہے، اور پھر تمہیں لگتا ہے کہ فائنلی میرا ڈریم کمپلیٹ ہو گیا، بٹ ریئلٹی میں اس ٹریپ کی شروعات ہی یہیں سے ہوتی ہے۔ اور پھر تمہیں ایک بات ریئلائز ہوگی کہ تم جتنا پیسہ یوٹیوب سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے تمہیں تو وہ ملا ہی نہیں۔ یوٹیوب کا ایڈ ریونیو سسٹم ایک ایلیوژن جو ہر کریئٹر کو اپنے سائیکل میں پھنسا کے رکھتا ہے، تمہیں یہ سمجھنے نہیں دیتا کہ اصل میں پیسہ آ کہاں سے رہا ہے۔ اگر تم صرف ایڈز پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہو تو تم اپنے چینل کا فوکس اس ڈائریکشن کر رہے ہو جہاں تمہاری گروتھ دن بہ دن کم ہوتی جائے گی۔ ایڈز کے پیسے ڈائریکٹلی تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، یہ تمہاری آڈینس کی لوکیشن، تمہاری نیش اور تمہارا کنٹینٹ کتنا فرینڈلی ہے، ان سب کو ملا کر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ تمہیں کتنے پیسے ملیں گے، اور اس میں سے 40% حصہ یوٹیوب خود کاٹ لیتا ہے۔ اور ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے کے بعد ایک اور ریئلٹی سامنے آتی ہے، اس کا نام ہے CPM یعنی کاسٹ پر 1000، کہ تمہیں ہر 1000 ویوز کے بدلے کتنے پیسے ملیں گے جو ایڈ چلانے والا تمہاری ویڈیو کے لیے پے کرے گا۔ اور یہ ہر کنٹری اور ہر کنٹینٹ ٹائپ کے لیے الگ الگ اماؤنٹ ہوتی ہے۔ جیسے تمہارا کنٹینٹ US آڈینس کے لیے ہے تو تمہیں یوٹیوب زیادہ پے کرے گا۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تمہاری آڈینس کسی ایسی کنٹری سے ہے جہاں ایڈ چلانے والا کم پے کر رہا ہے تو تمہیں بھی کم ہی ملے گا، چاہے تم کتنی بھی اچھی کوالٹی اور اچھی ایڈیٹنگ کی ویڈیو بنا۔ تمہارے پیسے یوٹیوب سسٹم کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، نہ کہ تمہارے، اور یہی وہ ٹریپ ہے جہاں بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ لیکن ایڈ ریونیو کا اصلی ٹریپ تب شروع ہوتا ہے جب تم سارا فوکس اسی پہ کرتے ہو اور تم اپنے ویوز اور سبسکرائبر کے چکر میں کنٹینٹ اپلوڈ کرتے جاتے ہو۔ تمہارا سارا فوکس مونیٹائزیشن نمبر پر ہوتا ہے، اور اسی چکر میں تم سب سے بڑی غلطی کرتے ہو۔ تمہارے پاس جو آڈینس کے ساتھ ایک اچھا کنیکشن بلڈ کرنے کا موقع ہوتا ہے وہ تم گوا دیتے ہو۔ تمہارا فوکس جسٹ سبسکرائبر اور ویوز پر ہوتا ہے، اور اس سے آڈینس کبھی نہیں بنتی کیونکہ تمہارا سارا فوکس ایڈز پر ہوتا ہے۔ تو یوٹیوب الگورتھم تمہیں اسی ڈائریکشن میں پش کرتا ہے جہاں امپورٹنٹ ایڈ چلتے ہیں، اور اسی چیز کو سمجھنے میں کریئٹر کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ پہلے تو تم ایڈ ریونیو کے سپنے دیکھتے ہو اور ہر نئی ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد وائٹ اسٹوڈیو چیک کرتے ہو، یار ابھی کتنا ڈالر ہوا ہے، کبھی کبھی ایکسائٹمنٹ سے تو کبھی کبھی خوشی سے چیک کرتے ہو، اور پھر تمہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ تم جو پیسہ یوٹیوب سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ تو تمہیں ملا ہی نہیں۔ تمہاری ویڈیوز پر ایڈ بھی چلتے ہیں بٹ تمہارا ایڈسن اکاؤنٹ کوئکلی گرو نہیں کر پاتا، اٹس مین کہ تمہاری ارننگ زیادہ نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک ہارڈ ریئلٹی سامنے آتی ہے کہ یوٹیوب ایڈ ریونیو تمہارے سپنوں کا بس ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ اگر تم اس سسٹم میں گھس ہو تو یہ تمہیں اس پوائنٹ تک لے کر ہی نہیں جاتا جہاں تم اپنے آپ کو فری فیل کرو، کیونکہ یوٹیوب الگورتھم کا مین پوائنٹ تمہارے کنٹینٹ کو پروموٹ کرنا نہیں بلکہ ایڈ انویسٹر جو یوٹیوبر ایڈ چلاتے ہیں انہیں خوش رکھنا ہے، کیونکہ سب سے پہلے یوٹیوب خود کمائے گا تو تبھی تمہیں کچھ دے گا۔ اور یہ چیز تمہیں تب سمجھ میں آئے گی جب تم ریئلائز کرو گے کہ صرف ایڈ پہ ڈیپینڈ کرنے سے تم فائنینشلی فریڈم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ریٹ ریس ہے اور تم اس کے چکر کاٹ رہے ہو جہاں تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم کس ڈائریکشن میں ہو۔ یہ ٹریپ تمہیں ایک لمیٹڈ اسکوپ میں ڈالتا ہے جہاں تمہیں لگتا ہے تھوڑا اور ٹائم، تھوڑا اور کنٹینٹ اور پھر پیسے آٹومیٹکلی بڑھتے رہیں گے، بٹ ریئلٹی میں تم ایک ایلیوژن کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہو۔ تمہارے ویوز، تمہارے سبسکرائبر، یہ ساری چیزیں الگورتھم کی مرضی سے ہوتی ہیں نہ کہ تمہارے کنٹینٹ کی کوالٹی سے۔ بیسیکلی اگر الگورتھم تمہاری ویڈیو کو پروموٹ ہی نہیں کرتا تو تمہاری ویڈیو پر کون کلک کرے گا؟ تم دیکھتے ہو کہ اصلی گیم ایڈ ریونیو کی نہیں بلکہ اصلی گیم آڈینس بلڈنگ کی ہے۔ اگر تمہارے پاس اچھی کمیونٹی، اچھی آڈینس ہے تو تمہارا ایڈ ریونیو بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اصل پاور آڈینس میں، اگر تم اپنے کنٹینٹ کے تھرو آڈینس کے ساتھ ڈیپلی کنیکٹ رہتے ہو تو تم اس ٹریپ سے نکل سکتے ہو، اور اس ٹریپ سے نکلنے کے بعد تم آڈینس
बिल्ड करने पर काम करोगे और वहाँ तुम्हें स्पॉन्सरशिप, कोलैबोरेशन और अपने खुद के प्रोडक्ट को लॉन्च करने का मौका मिलेगा, जहाँ से तुम अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हो। एड रेवेन्यू ट्रैप एक डेंजरस साइकिल ट्रैप है, जहाँ बहुत से क्रिएटर सिर्फ एड बेस अर्निंग के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन जो क्रिएटर इस ट्रैप से निकल आते हैं उनका सारा फोकस अपनी ऑडियंस बिल्डिंग और स्पॉन्सरशिप पर हो जाता है। यूट्यूब एड रेवेन्यू सिर्फ एक छोटा सा पीस है, बाकी क्रिएटर स्पॉन्सरशिप और अपनी खुद की प्रोडक्ट को लॉन्च करके अर्निंग करते हैं। मेरी बात करने का मेन पॉइंट यह है कि अगर तुम समझ लो कि असल में पैसा आता कहाँ से है तो तुम इस ट्रैप में कभी भी नहीं फंस सकते।